اگر کوئی نشے کی حالت میں تھا، اس نے دل میں 3 دفعہ طلاق دے دی، بعد میں اس کو ہوش آیا، اب 2 سال کے بعد وہ غور کرتا ہے تو کیا یہ طلاق ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ دیکھیں، اس کو اچھی طرح پہلے یہ غور کرنا ہوگا کہ دل میں دی تھی یا زبان سے دی تھی۔ ہمارے فقہ حنفی میں حالت نشہ میں طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ جیسے حالت نشہ میں کوئی اگر کسی کو قتل کر دے تو اس کا نشہ رکاوٹ نہیں بنتا، ایسے ہی وقوع طلاق کے سلسلے میں بھی زجراً نشے پر طلاق کا حکم دیا گیا ہے، ورنہ لوگ بہانے کر لیں گے، کوئی بھی طلاق دے گا اور بولے گا میں تو نشہ میں تھا، میں تو دواؤں کے غنودگی میں تھا۔ ایسے بہت سارے کیسز آتے ہیں، باقی سارے کام چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جب طلاق کا معاملہ آتا ہے تو اس طرح کے ہیلے بہانے۔ تو بہرحال اگر زبان سے الفاظ ادا کیے تھے پھر تو تینوں طلاقیں ہو جائیں گی اگر 3 کہیں تھیں، اور اگر زبان سے نہیں کہا، صرف دل میں کہا ہے تو دل میں طلاق نہیں ہوتی، چاہے اکیلے میں ہو چاہے بیوی کے سامنے ہو۔ اور زبان سے کہی ہو تو چاہے اکیلے ہوں، بیوی کے سامنے ہوں، گواہ ہوں یا نہ ہوں، طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں۔ اس کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ بہن نے فرمایا کہ کیا کعبۃ اللہ کی طرف پیر کر کے، میت کے پیر کر کے اس سے غسل دے سکتے ہیں؟ دیکھیں، بلا ضرورت تو نہ کیا جائے، لیکن اگر ضرورت ہو، مثال کے طور پر ایک پتلی سی گیلری ہے، اسی میں غسل دینا ہے، اور اس گیلری کے اندر جو رخ ہے وہ پاؤں کا وہ اس طرف ہو رہا ہے، سر کی طرف سے لا نہیں سکتے، جیسے دروازے سے وہ لاتے ہیں تو پاؤں اسی طرف ہوں گے، ایسی کوئی شرعی مجبوری ہو تو پھر گناہ بھی نہیں ہے، پھر بالکل ہو سکتا ہے پاؤں اس طرف کر دیں۔ لیکن اگر کوئی شرعی مجبوری نہیں ہے پھر بھی گناہ تو میں نہیں کہوں گا، لیکن مکروہ تنزیہی ضرور ہے کہ شریعت نے اس کو ناپسند کیا ہے، کعبۃ اللہ کی طرف پاؤں کر کے غسل وغیرہ نہ دیا جائے۔ یہ کہتے ہیں کہ شوہر نے بیوی کو کسی کام سے منع کیا، وہ باز نہ آئی، چلی گئی، تو شوہر نے طلاق کے الفاظ کہے۔ اب شوہر نے کیا کہا یہ شاید مجھے ذہن میں نہیں رہا کہ شاید ایک طلاق کا اگر شوہر اقرار کر رہا ہے، بیوی کہتی ہے میں نے 1 سنی، اس کے بعد نہیں، گواہ کہتا ہے 3، گھر والے کہتے ہیں کہ نہیں اس نے یہ نہیں کہا طلاق دیتا ہوں، طلاق دے دوں گا، کس کے قول کا اعتبار ہوگا؟ دیکھیں، طلاق کے باب میں اولاً شوہر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے، وہ جتنی طلاقوں کا اقرار کر رہا ہے اتنی طلاقیں ہوں گی، یا بالکل انکار کر رہا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی۔ لیکن اگر فرض کر لیں اس قول کے مخالف بیوی گواہ پیش کر دے کہ 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں جو اس بات کی گواہی دیں کہ نہیں 1 سے زیادہ تھیں یا 3 طلاقیں دیں، تو پھر گواہوں کا اعتبار ہوگا۔ گویا کہ اولاً بیوی سے مطالبہ کیا جائے گا آپ گواہ پیش کریں، اگر بیوی 3 طلاقوں پر گواہ پیش نہ کر سکے یا جتنی طلاقوں کا وہ دعویٰ کر رہی ہے اس پہ گواہ پیش نہ کر سکے تو شوہر سے پوچھا جائے گا۔ اگر وہ قسم کھا کر اس کا انکار کر دیتا ہے کہ نہیں میں نے اتنی طلاقیں نہیں دیں، تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی، وہ شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا۔ یا بیوی 3 کہہ رہی ہے، شوہر نے کہا کہ نہیں 3 نہیں ہوئی تھی، 1 پر قسم کھائی اور یہاں گواہ نہیں ہے، تو شوہر کے قول کا اعتبار کیا جائے گا۔ باقی یہ جو 1 گواہ کہہ رہا ہے، 1 گواہ کا تو کوئی اعتبار نہیں ہوتا جب تک دوسرا نہ ہو، لہٰذا اس کو تو ہٹا ہی دیں۔ گھر والے اگر کہہ رہے ہیں کہ اس نے کہا تھا طلاق دے دوں گا، ان کو بھی ہٹا دیجئے۔ اب رہے بس میاں بیوی، جب بیوی خود اقرار کر رہی ہے کہ 1 طلاق تو میں نے سنی ہے، تو 1 تو ہوئی کنفرم۔ اب مقابل میں شوہر کتنا کہہ رہا ہے، اگر وہ 3 کا اقرار کر رہا ہے تو 3 ہوں گی، 2 کا ہے تو 2، اگر وہ کہتا ہے کوئی بھی نہیں دی تو پھر یہ ضرور ہوگا کہ شوہر سے قسم کھلوائی جائے گی۔ اگر وہ قسم کھا لیتا ہے کہ نہیں میں نے 1 بھی طلاق نہیں دی تو بیوی کے قول کا اعتبار نہیں ہوگا، یاد رکھیں، چاہے اس نے کہا میں نے سنی، ہو سکتا ہے غلط فہمی ہوئی ہو، شوہر کے قول کا اعتبار ہوتا ہے۔ ہاں، اگر شوہر جھوٹ بول رہا ہے تو یہ گناہ گار ہوگا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب طلاق کے واقع ہونے میں یا تعداد طلاق میں اختلاف ہو جائے تو بیوی سے گواہ طلب کیے جائیں گے۔ اگر وہ گواہ پیش کر دے 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں تو اسی کا قول معتبر، اتنی طلاقیں ہو جائیں گی۔ لیکن اگر بیوی کے پاس گواہ نہ ہو تو شوہر سے پوچھا جائے گا۔ اگر یہ کہتا ہے ہاں میری بیوی ٹھیک کہہ رہی ہے، طلاقیں اتنی پڑیں گی۔ اگر یہ کہتا ہے کہ نہیں اتنی نہیں ہوئیں اور قسم کھا کے انکار کرتا ہے تو پھر شوہر کے قول کا اعتبار ہوگا۔ لیکن اگر بیوی دعویٰ کرتی ہے اور شوہر سے کہیں آپ قسم کھا لو اور وہ کہے نہیں میں قسم نہیں کھاؤں گا، تو انکار قسم پر بھی طلاق واقع ہو جائے گی جتنی بیوی کہہ رہی ہے، کیونکہ انکار قسم بھی ایک طرح کا اقرار بن جائے گا۔ اس لیے لازم ہے کہ شوہر قسم کھا کر اپنا بارے میں بتائے کہ میں نے طلاق دی ہے کہ نہیں دی، اور دی ہیں تو کتنے دی ہیں۔ پھر اگر بیوی کے پاس گواہ نہیں ہے تو شوہر کا قول بالکل معتبر ہوگا۔ ایک پوچھا تھا، کویسچن کیا کسی نے کہ ہمارے یہاں یہ پڑوسی ملک سے ہی کویسچن تھا کہ کیا مسور چاول پر فاتحہ اور ختم وغیرہ نہیں ہو سکتا، ایسی انڈے پر نہیں ہو سکتا؟ یہ 40ویں کے ختم کی بات کر رہے تھے۔ تو بھائی ختم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ 40ویں دن یا 30ویں دن ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں، اس کو ختم کہتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ وہ فرض یا واجب نہیں ہوتا، اچھی طرح یاد رکھیں۔
اور اگر فرض کریں آپ کرتے ہیں فرض واجب سمجھ کر نہیں کرتے تو بہرحال ایصال ثواب آپ کر سکتے ہیں، کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں جو کھانا بنے گا وہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا، اس ثواب بھی اللہ ہی دے گا اور اللہ کا قرب ہی مقصود ہو۔ بس آپ کھانا بنائیں، اس کے بعد کھلائیں وغیرہ، اور یہ امید کر لیں یا دعا سے زبان سے کہہ دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا جو ثواب ہو یہ فلاں میت کو بھی پہنچ جائے۔ تو اب یہ جو ہے صرف یہ ایصال ثواب یہ ہوتا ہے، اس میں کھانے کی کوئی کنڈیشن کوئی ہوتی ہے کہ گوشت ہونا چاہیے، بریانی اور حلوے اور فلاں چیز، یہ پیٹو لوگوں نے نکالے ہیں اور اس سے پورا مذہب اور مسلک بدنام ہوتا ہے۔ مسور کے چاول پر، انڈوں پر، آپ کسی چیز پر بھی کچھ بھی آپ قرآن پڑھتے ہیں اور کوئی بھی چیز کھانا کھلاتے ہیں، غریبوں کو بانٹ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ثواب ملے گا۔ اس لیے یہ سب باتیں غلط ہیں، جو مسور کے چاول پہ نہیں ہو سکتی، انڈے پہ نہیں ہو سکتی، غلط چیز ہے۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ بات درست ہے کوئی یوں کہے کہ علم نہ سیکھو کیونکہ پھر عمل بھی کرنا پڑے گا، اور پھر تم عمل نہیں کرو گے تو گناہ گار ہوگے، کیا یہ بات ٹھیک ہے؟ نہیں، بالکل غلط ہے۔ اگر اسی طرح کی حکمتیں شریعت کے بھی پیش نظر ہوتیں تو اللہ تعالیٰ یہ نہ فرماتا کہ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تم نہیں جانتے تو اہل علم سے پوچھو۔ اور آپ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کا حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کے ایک وصف کے بارے میں یہ حکم فرمایا کہ حبیب اس کے لیے دعا کریں کہ یہ زیادتی ہو، قُل رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا، آپ اے حبیب آپ اللہ سے دعا کیجئے اللہ تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، میرے علم کو زیادہ کر دے۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ نبی کریم کا امتی ہو اور پھر وہ بیچارہ کم علم ہو، مناسب بات نہیں ہے۔ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ کثرت سے علم سیکھیں اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کریں۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ۔ تو پورا اسلام پہلے آپ کو پتہ ہوگا تو آپ اس میں داخل ہوں گے نا۔ یہ بھی اشارہ ہے اس طرف کہ علم دین سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اسلام کیا ہے اور غیر اسلام کیا ہے، غیر اسلام کو ترک کریں اور اسلام کی طرف بڑھیں۔ اگر آپ نہیں سیکھیں گے تو یہ کوئی شرعی عذر نہیں ہوگا۔ ایسے تو پھر کافروں کو معاذ اللہ یہ آپ کیا کافروں کو بھی یہ دینا چاہتے ہیں بھئی اسلام کے بارے میں نہ سیکھو گے تو اسلام قبول کرنا پڑے گا اور پھر اس کے بعد مکلف بن جائیں گے، تو کیا ان کے لیے بھی دور رہنا صحیح ہوگا؟ بالکل غلط چیز ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ ایک پیشہ ور عورت کو جو جسم فروشی کا کام کرتی تھی اسے اپنے گھر لایا، پھر اس سے نکاح کیا، 3 دن اس کو پاس رکھا، جسمانی تعلق بھی قائم کیا، اور 3 دن کے بعد خلا کے ذریعے اس کو فارغ کر دیا۔ تو اس نے جو نکاح کیا تھا اس عورت سے اس کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ اس میں 2 صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ کہ اگر اس نے یہ طے کیا تھا کہ میں 3 دن تک کے لیے تم سے نکاح کروں گا، اس کے بعد تمہیں پیسے دے کے فارغ کر دوں گا، تو پھر تو یہ نکاح نہیں ہوا، یہ نکاح باطل ہوگا۔ اس کو متعہ کہتے ہیں، اور فقہ حنفی میں متعہ اب ممنوع ہو چکا ہے قیامت تک کے لیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس کی اجازت دی تھی، کیونکہ صحابہ کرام جیسے جہاد پر جاتے تھے تو کئی مہینے اپنے گھر والوں سے دور رہتے تھے، تقاضائے نفسانی تنگ کرتا تھا، تو آپ نے اجازت دی کہ وقتی طور پہ کسی بھی عورت سے پیسے کے بدلے میں کچھ دنوں کے لیے نکاح کر لیا جائے، تو وہ کر لیا کرتے تھے۔ پھر نبی کریم نے اس کو منع فرمایا، پھر اس کے بعد دوبارہ اجازت مرحمت فرمائی، اور پھر جب خیبر کا قلعہ فتح ہوا تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے لیے متعہ کو منع فرما دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اس کے جواز کے قائل تھے، لیکن مسلم شریف کی روایت ہمارے پاس موجود ہے کہ حضرت علی سے ملاقات ہوئی تو جب آپ نے یہ بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قیامت تک کے لیے منع کر دیا، تو یہ روایت غالباً ان تک نہیں پہنچی تھی، تو پھر آپ نے اس کو تسلیم کر کے اپنے قول سے رجوع کر لیا تھا۔ لیکن اگر کوئی دلائل کے ساتھ اس کے جواز کا قائل ہے تو اس پہ کوئی تنقید نہیں ہے، میں صرف اس سوال کا جواب بھی دے رہا ہوں کہ ہمارے نزدیک یہ نکاح نہیں ہوگا، اور اس طرح کوئی ایگریمنٹ کرنے کے بعد اگر عورت سے جسمانی تعلق قائم کیا جائے گا تو چونکہ نکاح نہیں ہوا تو یہ ایسا ہے جیسے اجنبی عورت سے جسمانی تعلق قائم کرنا، اور یقینی سی بات ہے کہ وہ زنا کہلائے گا، اور اگر اس سے حمل ٹھہر گیا تو جو بچہ پیدا ہوگا وہ ولد الزنا ہوگا، جس کا اس باب سے نسب ثابت نہیں ہوگا۔ اور اگر ایسی صورتحال نہیں تھی، اس نے کوئی نکاح کے لیے، نکاح متعہ میں کیا ہوتا ہے کہ وقت بھی متعین کرتے ہیں، 3 دن، 1 مہینہ، 2 سال، اور پیسہ بھی اس کے بدلے میں دیتے ہیں۔ اگر یہ چیزیں نہیں تھیں بلکہ اس نے کہا میں تم سے نکاح کرتا ہوں، بالکل کسی کوئی ذکر نہیں کیا، نہ پیسے کا نہ ٹائم کا، نکاح کر لیا، اور باقاعدہ 2 گواہوں کی موجودگی میں ضروری ہے کر لیا، اور اس کے بعد پھر 3 دن پاس رکھ کے طلاق دے دی،
پھر یہ نکاح بالکل درست تھا۔ یہ تو ایک عام جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں اس میں بھی 2 دن میں طلاقیں ہو رہی ہیں، 3 دن میں ہو جاتی ہیں، بعض وقت رخصت ہی نہیں ہو رہی، طلاقیں ہو رہی ہیں۔ تو یہ تو صحیح نکاح کیا اس نے اور اس کے بعد پھر اس نے طلاق دی، تو یہ بالکل جائز ہے۔ یہ الگ بات ہے اگر اس نے وعدہ کیا تھا میں تمہیں ہمیشہ ساتھ رکھوں گا اور تمہارا ساتھ نبھاؤں گا تاکہ تم گناہ سے بچ جاؤ، اور پھر اس کو 3 دن پاس رکھ کر طلاق دے کر دوبارہ اسی گندگی میں دھکیل دیا، تو میدان محشر میں یہ جواب دہ ہوگا بہت شدید قسم کا۔ لیکن نکاح درست تھا، جسمانی تعلق بھی بالکل جائز تھا۔ امید ہے کہ آپ بات سمجھ گئے ہوں گے۔